نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تو تھی. حضور نے کھانا کھایا. اب وہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس، تو ساتھ میں ایک صحابی باہر سے آواز دی، بیٹی فاطمہ پردہ کر لینا. جواب ملتا ہے کس چیز سے پردہ کریں؟ یہ شہزادی رسول کے پاس اس وقت مکمل پردے کے لائق کپڑا بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، اپنی چادر اتار کے پہلے اندر دے دیتے کہ لو اسے پہن لو. ایک مہمان بھی آئی، پھر جا کے اپنی بیٹی کے پاس پوچھتے کیا بات؟ کہا بیمار ہوں، شفا کا کوئی انتظام نہیں، علاج کے لیے پیسے نہیں، کئی دنوں سے میں بھوکی ہوں، گھر میں کچھ دانا نہیں، خوراک نہیں. نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسو آئے. اپنی بیٹی کے درد کو سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو. وہ مصطفیٰ، طائف کی دھرتی پر اتنا بڑا ظلم ہوا مگر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو نہیں. واقعہ نبی چل رہے ہیں، طائف کے گنڈے اور اشراس انہوں نے لڑکوں بچوں کو جمع کیا اور مصطفیٰ پر پتھر مارے. جو آیا تھا تمہیں جنت لے جانے کے لیے، اس کے ساتھ یہ سلوک، جو تم کو تمہارے پیدا کرنے والے سے ملانے آیا، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ. حضور خود فرماتے ہیں میرا جسم لہو لہان ہو گیا، نالے مبارک پر بھی خون کے چھینٹے آنے لگے، خون ٹپکنے لگا، زخمی اس قدر ہو گیا تھا کہ میں بیٹھ گیا، چلنے کی تاب نہ رہی، چلنے کی طاقت نہ رہی. تو وہ اشرار آتے تھے، وہ میرے بازو کو پکڑ کے مجھے اٹھا دیتے، وہ کہتے چلو، پھر چلتا تو پھر میرے اوپر پتھروں کی بارش ہو جاتی. اس واقعے کے 9 سال گزرنے کے بعد حضرت عائشہ نے ایک بار پوچھا یا نبی اللہ، اب تک آپ کی زندگی میں ایسا کون سا واقعہ ہے جس میں آپ کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تھی، جسے ابھی اب تک آپ بھولے نہ؟ میرے نبی نے طائف کا نام لیا. مگر طائف کے ظلم و ستم کے باوجود مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے. یہ آنسو نکلے تھے بیٹی فاطمہ کے دکھ اور درد کو سن کر. میری بیٹی کا یہ حال. حضور فرماتے ہیں وَوَالَّذِي بَعَثَ أَبَاكَ بِالْحَقِّ، اے بیٹی اس خدا کی قسم جس نے تمہارے باپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا. حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو جاری. اب اپنی بھوک کو وہ بھول گئی. سوچ رہی ہوں کہ آپ رسول العالمین، سارے عالم کے حاکم ہیں، آپ کو خدا کیوں نہیں دے رہا؟ آپ کو بھوکا کیوں نہیں رہنا پڑ رہا؟ الگ الگ روایت میں الفاظ مختلف ہیں، مفہوم سب کا ایک ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ عرض علی ربی لیجعل لی بطحا مکہ ذہبا، کہ میرے رب نے مجھ سے کہا کہ اے محمد اگر تم کہو تو مکہ کی وادیوں کو تمہارے لیے گولڈن بنا دوں، ان پہاڑوں کو سونا بنا دوں. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا. حضور فرماتے ہیں میں نے کہا لا یا رب، نہیں اے میرے رب، نہیں اے میرے رب، نہیں. 3 بار. آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کس کے لیے کہا ہوگا. کوئی غریب یہ نہ کہہ سکے کہ میں مصطفیٰ کی کس سنت پر عمل کروں. بیٹی کو بھوکا رکھا جا رہا ہے، مصطفیٰ خود بھوکے ہیں غریبوں کی خاطر. میرے دوستو سرکار فرماتے نہیں اے میرے رب، نہیں ولیکن اشبع یوما واجوع یوما، میں ایک ہی دن کھانا کھانا چاہتا ہوں اور ایک دن بھوکا رہنا چاہتا ہوں. ایک دن میں کھانا کھاؤں گا، ایک دن بھوکا رہوں گا. فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُ، جب میں بھوکا رہوں گا
تیری بارگاہ میں گڑ گڑاؤں گا اور تیرا ذکر کروں گا. تو مجھے ذکر کا ثواب دے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَإِذَا شَبِعْتُ، اور جب میں کچھ کھانا کھا لوں گا، جب میں آسودہ ہو جاؤں گا، جب میں کچھ خوراک لے لوں گا، شکرتک وحمدتک، تیرا شکر ادا کروں گا، تیری حمد کروں گا. بھوکا اس لیے رکھ کہ میں تیرا ذکر کروں، کھانا اس لیے کھلا کہ میں تیرا شکر ادا کروں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. تو ذکر اور شکر کے بیچ میں ہی ایک مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے. دوستو، کبھی کبھی ہم اپنی فیملی کے لیے بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن غریبوں کا جو حق ہمارے اوپر ہے ہم کبھی نہیں سوچتے. کبھی کبھی ہماری اپنی خواہشات جو ہم سب چھوڑ کے جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کچھ لے کے نہیں جائیں گے، احساس ہم سب کو ہے، مگر پھر بھی اسی کے پیچھے ہماری زندگی گزرتی ہے. خاص کر عورتیں جن کے تعلق سے نبی اکرم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک مسجد، ان الفساق من اہل النار، فساق جہنمی. صحابہ نے پوچھا من الفساق یا رسول اللہ، یہ فساق کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا نساء، لیڈیز، عورتیں، یہ فساق ہیں، یہ جہنم میں جائیں گی. صحابہ حیران ہو گئے، کیا بات ہے؟ تو کسی صحابہ نے کہا، کئی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اولسن امہاتنا واخواتنا وازواجنا، یا رسول اللہ یہ عورتیں ہی تو ہماری مائیں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، جہنمی؟ نام ہاں یہ صحیح، ولیکن اذا اعطینا لم یشکرنا، یہ جہنم میں اس لیے جائیں گی کیونکہ جب خدا انہیں دیتا ہے تو یہ شکر نہیں بجا لاتی. وَإِذَا ابْتُلِينَا لَمْ يَصْبِرْنَا، جب خدا ان کا ایگزام لیتا ہے تو یہ صبر نہیں کرتا. کتنی بڑی سزا، خدا نے دیا تھا تو خدا کو بھول گئے. اب وہ امتحان لے رہا، وہ آزمائش اس نے واپس لیا تو یہ رونا اور پٹنا کیوں؟ تو صبر کرنا چاہیے. فاطمہ کے کردار کو یاد نہیں رکھتے؟ جب کردار فاطمہ جیسا ہوگا تو بیٹا حسین جیسا ہوگا. وہ حسین جو اکیلے ہی قیامت تک کی ساری امتوں کا نگہبان بن گیا. کیا کردار ہے، دیکھا ہوگا نا. حضرت حسین نے بھی اسی کو انہوں نے اپنایا. امام حسین کو نعمت ملی تو خدا کا شکر، امتحان ہوا تو صبر. فاطمہ کا لخت جگر، رسول کا نور نظر، اس کا کردار دیکھ لو. ہم لوگ صرف محرم کی مجلسیں مناتے ہیں نا، کبھی عمل کرنے کی بھی تو کوشش کرو. کبھی تمہاری ایسی نوبت آئی کہ اپنے ننھے سے بچے کے حلق سے تم نے تیر نکالا ہو؟ کبھی تم اپنی بلکتی بیٹی کو چھوڑ کے میدان جنگ کی طرف گئے؟ کبھی تم نے اپنے جوان بیٹوں کی لاشوں کو اٹھایا؟ یہ ہمارے امام کا کردار ہے. ذکر اور شکر کا عظیم درس حسین کی زندگی میں بھی ہمیں مل رہا ہے. مصطفیٰ کی سیرت حسین اپنائے ہوئے ہر جگہ نظر آ رہے. مدینہ میں حسین موجود ہے، آرام ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. تحائف آ رہے ہیں، لوگ ہدیے پیش کر رہے ہیں، دستبوسی کرنے والے دستبوسی کر رہے ہیں، احترام و ادب میں قدم بوسی بھی ہو رہی ہے. سارے صحابہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. حسین کا جلوہ ہے ایک سردار کی طرح، مگر حسین میں تکبر نہیں. حسین خدا کے ذکر سے دور نہیں ہوئے. کوئی نماز حسین کی قضا نہیں ہوئی. کبھی خوش نہیں ہوئے ان چیزوں سے. دولت مل رہی ہے، گھر میں حسین کے بھی فاقہ ہو رہا ہے، غریبوں کو بانٹ رہے ہیں. تو جب آرام تھا خدا کو حسین بھولے نہیں، خدا کا ذکر کرتے رہے. اور کربلا میں جو آزمائش آج تک کسی کی نہ ہوئی، وہ رسول کے نواسے کی، رسول کے نواسے کی ایسی بڑی چھت، ایسا اگزام، مگر حسین کے قدم ڈگمگا نہیں رہے ہیں. علی اصغر کے گلے سے تیر نکال رہے ہیں،
انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ اکبر جوان کی لاش کو اٹھا کے خیمہ کی طرف آ رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ علی اصغر کو لے کے پہنچے، بی بی سمجھی کہ اب لگتا ہے علی اصغر خاموش ہیں، لگتا ہے یزیدیوں نے ان کو پانی دے دیا ہے، یزیدیوں نے ان کی پیاس کو بجھا دیا ہے۔ کیا کہتے حسین نظر آ رہے ہیں کہ بیگم جانتی ہو خدا کی راہ میں اس چھوٹی سی قربانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ عباس کے بازو کٹے، گریہ وزاری نہیں ہو رہی ہے، حسین ڈٹے ہوئے ہیں، خدا کا ذکر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، خدا کو بھولتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ننھی سی بچی سکینہ تڑپ رہی ہے کہ بابا اب تو علی اصغر بھی نہیں، علی اکبر بھی نہیں، قاسم بھی نہیں، عباس چچا بھی نہیں، آپ تو مجھے چھوڑ کے نہ جائیے۔ بیٹی کو دیکھے کہ ہم مصطفیٰ کی امت کو دیکھے، اپنے گھر بار کو قربان کرنے والے حسین نے یہ قربانی صرف تمہارے لیے دی ہے۔ تم کیوں نہیں اپناتے امام حسین کی سیرت کو؟ تم کیوں نہیں امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہو؟ تم کیوں نہیں امام حسین کی باتوں پر عمل کرتے ہو؟ میرے دوستو دیکھ لو، آرام کی زندگی جب تھی تب بھی خدا کا ذکر کیا، تکلیف اور امتحان کی زندگی آئی تب بھی خدا کا ذکر آیا۔ یہ سارے ہزاروں کی تعداد میں دشمن تھے، ایک ایک کر کے خانواد رسالت کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، آخر میں امام حسین کی گردن کو بھی دھڑ سے الگ کر دیا۔ مگر میرے دوستو نتیجہ دنیا آج تک دیکھ رہی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم کی شان، فاذکرونی اذکرکم کے فیضان کو آج بھی یہ دنیا محسوس کر رہی ہے۔ گویا یہ آیت کریمہ آواز دے رہی تھی، فاذکرونی، اے حسین تم اپنے شہزادوں اور ساتھیوں کے ساتھ میری یاد میں اپنے کو مٹا دو، اذکرکم، میں حسینیت کو قیامت تک مٹنے نہیں دوں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اسی لیے میرے نبی نے شان آخر میں حدیث ایک پیش کر دوں تو شان بیان کی ہے، اپنی سیرت کا جو پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں سارے مومنوں کے لیے کہ اِنَّ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلِّهِ خَيْرٌ، امر المؤمن كُلَّهُ خَيْرٌ، مومن کا ہر معاملہ بہتر، سارا کا سارا معاملہ بہتر۔ مومن جو مومن ہوگا اسی کا ایسا معاملہ ہوگا۔ ان امرہ کلہ خیر، کل کا کل معاملہ اس کا بہتر۔ ولیس ذالک الا للمومن، اور یہ بات صرف مومن میں پائی جائے گی اور کسی میں نہیں۔ اب ہمارے ایمان کا امتحان ہو گیا، ہم دیکھ لیں ہمارے اندر ہے کہ نہیں، کیونکہ حضور فرماتے صرف مومن میں یہ بات، اگر تیرے اندر ہے تو سمجھو تم مومن، ہمارے اندر ہے تو ہم مومن، اور اگر نہیں ہے تو اگر اس مجلس میں اپنا نہیں سکے تو کب اپنا ہوگے؟ آج سیرت مصطفیٰ سن کر تم نے اس کو اپنانے کا عزم نہ کیا تو کب کرو گے؟ مومن کا سارا معاملہ بہتر، کیا فرمایا؟ ہر معاملہ بہتر ہو، یہ صرف مومن کے لیے۔ کیا؟ اذا اصابت سراء شکر، جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو خدا کا شکر۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا۔ شکر بھی بہتر ہے، صبر بھی بہتر ہے، مومن کا ہر معاملہ بہتر ہے۔ اب یہ شاکر اور صابر یہ رب تعالیٰ لکھتے، تمہارے فرشتے لکھتے جو تمہارے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے، خدا کے حکم سے وہ لکھتے، خدا خود لکھے گا۔ حضور نے خود فرمایا حدیث پاک میں، خصلتان من کانت فیہ کتبہ اللہ شاکرا وصابرا، دو عادت، دو باتیں، دو صفت، دو خصلت، دو کوالٹی جس میں بھی ہو اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر لکھے گا۔ صبر اور شکر ہم کیسے کریں؟ ایک فائنل حدیث، عمل اتنا آسان ہے، بس رب تعالیٰ جسے توفیق عطا فرما دے۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں گی اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر لکھے گا۔ وَمَن لَمْ تَكُونَ فِيهِ لَمْ يَكْتُبْهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا، جس میں یہ دو بات نہیں ہوگی اسے نہ خدا صابر لکھے گا نہ شاکر۔
تو ہماری زندگی کامیاب کہ ہم صابر اور شاکر لکھے جائیں. اب صابر شاکر کب رب لکھے گا؟ حضور فرماتے ہیں من نظر فی دینہ الا من هو فوقہ، جو اپنے دینی معاملے میں اس کو دیکھے جو اس سے اوپر. یہ ایک 3 وقت نماز پڑھ رہا ہے اس کو دیکھو جو 5 پڑھتا ہے، کوئی 5 پڑھ رہا ہے اس کو دیکھو جو تہجد پڑھتا ہے، کوئی تہجد بھی پڑھ رہا ہے اس کو دیکھو جو اور وقتوں بھی نوافل نماز اور تسابیح میں مشغول رہتا ہے. دینی معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو فاقتدی بہ، پھر اس کی اتباع کرو، اس کا اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے طریقے کو اپناؤ. ومن نظر فی دنیاہ الی من هو دونہ، اور جو اپنے دنیاوی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو نہیں نیچے والے کو دیکھنا. یہاں اوپر والے کو نہیں دیکھنا، نیچے والے کو. کہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ فلاں کے پاس گاڑی ہے تیرے پاس گاڑی نہیں، ارے نہیں اس کو دیکھ، اس کے پاؤں خدا نے نہیں، اس کے پاس پاؤں نہیں ہے، پاؤں ہے تو جوتے نہیں ہے. ایسے غریب و نادار تیرے پاس مکان اچھا نہیں ہے، چھوٹا مکان ہے، اونچے مکان والے کو دیکھ مات حسرت سے، اس غریب کو دیکھ جو فٹ پاتھ پہ تیرے ملک میں سو رہا. تو بھی خدا کا بندہ، وہ بھی خدا کا بندہ. تو دنیاوی معاملے میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ فلاں شخص بڑا عمدہ لباس پہنے ہوئے، ہم اس کو دیکھ لیں ہمارے پاس لباس ہے کم سے کم چاہے جیسا ہو. مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس لباس بھی نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو آنکھیں جن کی بڑی کمزور ہیں، چشمہ نہیں ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی. دنیاوی معاملے میں ہم اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں، نیچے والے کو. اور جب یہ چیز آئے گی ہم نیچے والے کو دیکھیں گے، یقیناً ہم خدا کا شکر بجائیں. تجھے نہیں دیا، تجھے دیا، تیرے اندر کیا ہے؟ نہیں، بس خدا کا کرم، خدا کا شکر ہے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں جس میں یہ 2 باتیں ہوں گی کہ وہ دینی معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، دنیاوی معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، تو اللہ تعالیٰ اسے صابر اور شاکر لکھے گا. اور جو اس کا الٹا کرے گا، اس کا برعکس کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اسے صابر لکھے گا، نہ شاکر لکھے گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب فرماتا ہے بندو میرا ذکر کرو، میں ذکر کا بدلہ دوں گا. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میرا شکر بجا لاؤ، میری نعمتوں کی ناشکری مت کرو. وآخر دعوانا